صلی علی محمد. Assalamu alaikum guys, subscribe to my channel Islam Hai Zindagi and press the bell icon to receive notifications for my new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور آیت نمبر 154. اس آیت کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ کہو ان کو مردہ جو شہید ہوئے یا شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں خبر نہیں. بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں ایمان والوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تم مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، چونکہ انسان پر زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف پریشانیاں، تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں. تو انسان کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکلات سے نجات پانے کے لیے اور آسانی کے لیے اللہ نے ہمیں جو ہے حکم فرمایا کہ تم نماز اور صبر سے مدد چاہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مشکل گھڑی آتی تھی تو کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جیسا کہ نماز حاجات، نماز استسقاء، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس طرح سے جب بھی کوئی حالات ہوتے تھے مشکل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے وہ نماز میں مشغول ہو جاتے اور صحابہ کرام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے. تو نماز ایک جو ہے وہ عبادت ہے ہماری، جس سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کی ہم پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی ہے. اور صبر سے بھی، کیونکہ نماز تو ہم شروع کریں گے جب مشکل آئے گی، نماز پڑھیں گے، لیکن جس وقت مشکل آئے اس وقت ہم نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. جب ہم برداشت کر لیں گے تو ہمارے لیے ویسے ہی آسانی ہو جائے گی. اگر مشکل گھڑی میں ہم صبر نہ کریں تو ہماری مشکل اور بڑھ جائے گی. ویسے تو ایک تکلیف ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ٹینشن لے لیں، پریشان ہو جائیں، لوگوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو پھر وہ مسئلے کا حل
نہیں نکلتا بلکہ اور معاملات الجھ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے، بلکہ اس سے نقصان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، اس میں بندہ صبر کر لے اور جو ہے وہ خاموش ہو جائے اور اللہ سے جو ہے وہ لو لگا لے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ نے فرمایا بے شک ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر صبر کرنے والے کو اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جیسا کہ لوگ کرونا کی بیماری میں کو دیکھ کر کے اتنا گھبرا گئے اور لوگوں کو گھبرا دیا گیا، لوگوں نے پریشان کر دیا، حکومتوں نے اور جو ہے مختلف لوگوں نے، مختلف اینکروں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ لوگ پریشان ہو گئے اور گھروں میں بیٹھ گئے اور جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر کے پریشانی کی حالت میں آ گئے، نمازوں کو بھی چھوڑ دیا، مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے، اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو ہمیں تو اللہ حکم فرما رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، اور یہ آج کے حکمراں اور لوگ جو ہے لوگوں کو نمازوں سے روک رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھ کے آپ جو ہے مدد چاہو، تو اس لیے نمازوں سے، مسجدوں سے دور نہیں جانا بلکہ مسجدوں کے قریب جانا ہے، عبادت کے قریب جانا ہے اور نمازیں پڑھ کر کے اپنی تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر ایک جو ہے وہ ایک انسان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ جب اس کے اوپر پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس وقت جب وہ برداشت کرنے کی قوت پیدا کرے، طاقت اپنے اندر ایک اسٹیمنا بنائے اور برداشت کر لے اور جو ہے واویلا نہ کرے، کسی سے جو ہے وہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرے بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو صبر کر لے، تو روک لے، اس پر جو ہے وہ شور نہ کرے اور جو ہے خاموش ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہ سن رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور تشریف لے گئے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے گئے اور عرض کیا رسول اللہ میں جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے، تو آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ناراض نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جب آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو ایک فرشتہ تھا جو آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، تو اس لیے جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو میں کھڑے ہو کر چلا گیا کہ وہ فرشتہ بھی آپ کے جواب دینے کی وجہ سے وہ چلا گیا۔ الغرض یعنی کہ جب بندہ کسی سے تکرار ہو رہی ہو اور خاموش رہے اور وہ اس کو جواب نہ دے تو فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہمارے لیے قائم فرما دی صحابہ کرام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم نے صبر کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی اگر غلط بات کر رہا ہے تو اس میں آپ خاموش ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آپ کے ساتھ آتی ہے اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ الغرض صبر ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جب صبر کا وقت آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت ہتھیار نہ ڈالیں بلکہ صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر پر قائم فرمائے۔
اور جب صبر کر لیں گے آپ تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، ٹینشن کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی، آپ کو صبر کرنے سے یہ بھی فائدہ ہے۔ اور سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے جو ہے معاملات کو آسان فرما دیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور نہ کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں۔ یہاں پر اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اس طرح کی باتیں، فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ دنیا کی آسائش سے محروم ہو گئے۔ اس زمانے میں بھی منافقین بعض ہوتے تھے جو اس طرح کی بات کرتے تھے، تو انہوں نے جب یہ باتیں کہی تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے وہ کیسے زندہ ہیں۔ زندہ ہیں، اللہ نے یہ حکم فرما دیا، تو ہمیں منع کر دیا کہ تم ان کو شہیدوں کو مردہ نہ کہو اور بلکہ وہ زندہ ہیں، یہ بھی فرما دیا۔ تو اب شہید تو ہوتا ہے امتی، یہ جو شہید ہیں صحابہ کرام جو بدر میں شہید ہوئے وہ تو امتی ہیں۔ جب شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا تو اب اگر کوئی نبیوں کو مردہ کہے معاذ اللہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے شہیدوں سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام کا ہے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ تمام زندہ ہیں اور جو ہے وہ ان کو موت آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ان کو موت آئی لیکن وہ ایک لمحے کے لیے آئی، اس کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہو گئی اور وہ زندہ ہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انبیاء کرام نے ملاقات کی، مسجد اقصیٰ میں کی اور آسمانوں پر کی، تو وہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، حدیثوں میں آتا ہے یہ، تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں بھی ہے، وہاں انبیاء کرام نے حضور کا استقبال فرمایا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ وہ جو ہے انبیاء کرام زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا جو ہے وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو ہے شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، انبیاء کا مرتبہ شہیدوں سے زیادہ ہے، تو ان کو تو بدرج اولیٰ مردہ کہنے سے منع ہے اور نہ کہا جائے۔ اور یہ باتیں جو مردہ کی لفظ استعمال کرتے تھے وہ اس زمانے میں مشرکین بھی کرتے تھے کہ شہید ہو جاتے تو ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے کہ مر گئے، مردہ ہو گئے، یہ مشرکین کہتے تھے، تو اللہ نے اس کہنے سے منع فرما دیا۔ تو اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو شہیدوں کو، انبیاء کرام کو لیے مردہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مشرکین کے راستے پر ہیں، طریقے پر ہیں، تو اس لیے ہمیں ایسے الفاظ کہنے سے بچنا چاہیے جو انبیاء کرام کی شان کے خلاف ہو، بلکہ ان کے لیے ہمیں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں زندہ ہیں اور جو ہے یہ دنیا میں نہیں آ سکتے۔ جب مجھے ایک صاحب نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا کہ وہ دنیا میں مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تو وہ کیسے دنیا میں آئے؟ آپ بتائیں، انہوں نے نماز ادا کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا میں، مسجد اقصیٰ دنیا میں ہے، وہ دنیا میں تشریف لائے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو دنیا میں ہی تشریف لائے۔ الغرض انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت میں رہیں، جنت میں رہنا چاہیں جنت میں رہیں، اور اگر وہ دنیا میں کہیں جانا چاہیں تو دنیا میں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روحوں کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جنت میں قندیلین میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ دنیا میں جانا چاہیں تو وہ جا سکتی ہیں۔
اور قرآن کریم میں بھی ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ بے شک نیک لوگ تو نعمتوں میں ہیں اور جو ہے فجار جو ہے وہ جہنم میں ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور آیت بھی ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہیں۔ تو نیک لوگ تو ابھی بھی جنتوں میں ہیں، اور وہ کس طرح ہیں کیسے ہے یہی غیب ہے، اور کس چیز کا نام ہے غیب؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کو اللہ نے جنتوں میں رکھا ہے نیک لوگوں کی روحوں کو، اور وہ اگر جسم میں روحیں جانا چاہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو اجازت بھی ہے، وہ جا سکتی ہیں، دنیا میں بھی جا سکتی ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو ان کو مردہ نہ کہو، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کو مردہ کہے، نہ کسی جو ہے وہ شہید کو کہے، نہ کسی نبی کو مردہ کہے، نہ کسی ولی کو مردہ کہے، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ اچھے الفاظ استعمال کریں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ نے اللہ سے وصال کیا ہے، انہوں نے اللہ سے ملاقات کی ہے، تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے لفظ وصال کا، کہ اللہ سے ان کا وصال ہو گیا ہے، اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اس کی تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔